اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشخبری مناتے ہیں۔ حاکم نے اپنی صحیح کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت بیان کی ہے کہ مکہ میں ایک یہودی تاجر تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی رات آئی تو اس نے کہا، اے جماعت قریش، آج رات تمہارے اندر کوئی بچہ پیدا ہوا؟ بولے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ کہنے لگا، دیکھو، اس رات کو اس آخری امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے کندھوں کے درمیان نشانی کے طور پر بالوں کا مجموعہ ہے جیسے گھوڑے کی گردن کے بال۔ وہ 2 راتیں دودھ نہیں پیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک سرکش جن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ لوگ دائیں بائیں پھیل گئے اور پوچھ گچھ کرنے لگے۔ پتہ چلا کہ آج عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ بچہ باہر لا کر ہمیں دکھائیں۔ وہ باہر لائیں۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹا کر مہر نبوت کا ابھرا ہوا ٹکڑا دیکھا۔ یہودی بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب ہوش میں آیا تو اس سے کہا گیا، تیرا برا ہو کیا ہوا؟ کہنے لگا، با خدا، نبوت بنی اسرائیل سے گئی۔ اے جماعت قریش، با خدا اب تمہاری شان و شوکت اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کی خبر مشرق و مغرب تک پہنچے گی۔ امام سخاوی نے کہا کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی، اور یہی وہ نشانی ہے جس سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ اسی نشانی کا سوال کرتے اور اسی کی واقفیت طلب کرتے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ ہرقل رومی بادشاہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت دیکھ کر اسے بتائے۔ لیکن عن قریب یہ روایت آئے گی کہ 2 فرشتے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں حکمت بری، انہوں نے ہی ختم نبوت کی مہر لگائی۔ خطیب بغدادی نے سیدہ فاطمہ بنت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد امام حسین بن علی سے بیان کردہ روایت ذکر کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی رات مکہ میں ایک بڑے یہودی عالم حبر نے کہا، آج رات تمہارے اس شہر کے اندر وہ نبی پیدا ہوں گے جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی تعظیم کریں گے اور ان دونوں کی امت سے لڑائی کریں گے۔ اگر ایسا نہ ہو تو خوشخبری سناؤ طائف والوں کو، ایلیات والوں کو۔ فرمایا کہ اسی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ وہ بڑا عالم گھر سے نکل کر مقام ابراہیم جا پہنچا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور موسیٰ علیہ السلام حق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ عالم غائب ہو گیا اور کسی کے قابو میں نہ آیا۔ ابو نعیم نے دلائل النبوت میں شعیب سے انہوں نے اپنے والد سے یہ روایت بیان کی کہ مرا الزہر ان میں ایس نامی ایک راہب تھا۔ پوری حدیث میں یہ حصہ بھی مذکور ہے کہ اس نے عبداللہ بن عبد المطلب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولود اس امت کا نبی ہے، اور آپ کی بہت ساری صفات بیان کی ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن ایوان کسریٰ میں زلزلہ۔ امام سخاوی نے کہا، اور وہ علامتیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت اور بعد میں ظاہر ہوئیں، ان کے علاوہ جو ظہور اسلام کے بعد وقوع پذیر ہوئیں، جو کہ امت میں مشہور ہیں، اور علماء کی ایک جماعت نے ان کو جمع کرنے کا اہتمام کیا، جیسے ابو نعیم اور امام سہیلی
اور وہ علامتیں جو بعثت بلکہ ولادت سے بھی پہلے ظہور پذیر ہوئیں، جن کو حاکم نے العقیل میں اور ابو سعید نیشاپوری نے شرف مصطفیٰ میں، ابو نعیم اور بہقی نے دلائل النبوت میں، قاضی ایاز نے الشفاء میں، ابن سکن وغیرہ نے معرفت الصحابہ میں، مخزم بن ہانی ان ابیہ نے ذکر کیا۔ ان کی عمر 150 سال تھی۔ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا جس کی ہیبت ناک آواز سنائی دیتی تھی اور اس محل کا اوپر والا حصہ پھٹ گیا اور چر گیا۔ ہمارے مشائخ کے شیخ ابن الجزیری نے کہا کہ وہ دراڑیں اب تک باقی ہیں، اور ہمیں یہ ساری تفصیل ان لوگوں نے بتائی جنہوں نے اپنی آنکھوں مدائن شہر کو دیکھا، اور یہ کہ کسرا کے محل کے 14 کنگرے گر گئے جو اس کی دیواروں پر خوبصورتی کے لیے تعمیر ہوئے تھے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن فارس کا آتش کدہ بجھ گیا اور بحیرہ ساوا کا پانی خشک ہو گیا۔ ایران کے آتش کدہ کی آگ بجھ گئی جس کی وہ پوجا کرتے تھے، جو 2000 سال پہلے سے جل رہی تھی، بلکہ اس کو رات دن جلایا اور بھڑکایا جاتا تھا۔ اس رات کو بھڑکانے سے سبھی عاجز آ گئے اور کسی کا بس نہ چلا۔ بحیرہ بساوا جہاں مشرکین شرک کرتے تھے اور دشمنیاں پھیلاتے تھے، اور یہ بہت بڑا بحیرہ تھا جس کی وسعت 1 فرلانگ سے بھی زیادہ تھی، اور یہ ملک عراق، عجم، ہمدان اور کم کے درمیان واقع تھا۔ اس میں جہاز چلتے تھے اور آس پاس علاقوں میں مثلاً فرغانہ وغیرہ کا سفر کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی رات یہ خشک ہو گیا، اور یہ زمین اپنے طول و عرض میں اس طرح خشک ہو گئی گویا یہاں پانی تھا ہی نہیں، یہاں تک کہ اس کی جگہ مناوات نامی قلعہ بند شہر تعمیر ہوا جو آج تک موجود ہے، اور موبزان جو اس علاقے اور ان شہروں کا سب سے بڑا قاضی تھا، نے خواب دیکھا کہ سخت جسم اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانک رہے ہیں، دجلہ کے کنارے ٹوٹ گئے ہیں اور اس کا پانی شہروں اور نشیبی علاقوں میں پھیل چکا ہے۔ شیطانوں کو شہاب ثاقب سے مارنا۔ اس رات یہ واقعہ بھی ہوا کہ شیاطین پر شہاب ثاقب کی بارش کر دی گئی۔ اس سے پہلے ہر طرف سے آسمانوں کے قریب جا کر فرشتوں کی باتیں چوری کرتے تھے۔ ابلیس کو آسمان پر جانے سے روک دیا گیا، جیسا کہ روایت میں ہے، شاید وہ وہاں جا کر بیٹھ جاتا تھا اور فرشتوں کی چوری باتیں سنتا تھا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ بقی بن مخلد صاحب مسند نے بھی اپنی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ مجاہد سے روایت ہے کہ شیطان 4 بار رویا، جب اس کو لعنت کی گئی، جب اس کو جنت سے باہر نکالا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔